میرا نام شہزاد ہے. میں CEO EVN ٹریڈنگ اینڈ کنسلٹنگ سروسز ملتان. اور یہ کنسٹرکشن سائٹ پہ میں آیا ہوں جو کہ میرا اپنا گھر بن رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ میں ایک سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ پروفیشنل ہوں, CHSCP. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہو اور میں سیفٹی انشور نہ کروں؟ تو آج اس حوالے سے میں آیا ہوں. ہمارے پاس ماشاءاللہ احمد صاحب اویلیبل ہیں جو کہ احمد کنسٹرکشن کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. ان کو ہم نے یہ پروجیکٹ دیا ہے اور انہوں نے ہماری ایڈوائس پہ ماشاءاللہ اپنی ٹیم کو ایک سیفٹی کیس لے کے دیے ہیں اور سیفٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں ساتھ, اور انشور کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ انسیڈنٹ نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو کسی کا, سب لوگ سیفٹی طریقے سے کام کر سکیں اور اپنے گھروں کو جا سکیں. تو آج میں ان کو تھوڑا لیکچر دوں گا سیفٹی کے بارے سے, تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ سیفٹی ہوتی کیا ہے اور سیفٹی کی اہمیت کیا ہے. تو آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر سال کتنے لوگ کنسٹرکشن پہ کام کرتے ہوئے ان کی وفات ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اور وہ یا تو مر جاتے ہیں یا وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں, کوئی جو باڈی پارٹ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا کتنے لوگ ہیں دنیا بھر میں؟ بتا سکتا ہے مجھے کتنے؟ بہت زیادہ. 3 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ لوگ ہر سال کنسٹرکشن بزنس کے اندر یا تو مر جاتے ہیں بیچارے, یا زخمی ہو جاتے ہیں اور ڈسیبل ہو جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پوری فیملی ڈسٹرب. اب نیکسٹ کمانے والا کب تیار ہوگا, کب کمائے گا, کب گھر چلنا شروع ہوگا؟ تو ایک انسان کے جانے سے پورے خاندان تباہ ہو جاتا ہے کئی سالوں کے لیے. کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی کی. اچھا, اس طرح جو بندہ معذور ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کنسٹرکشن کے اندر, وہ معذور مرنے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ کمانے والا کوئی نہیں گھر میں, اور اس پہ جو اخراجات ہیں بیماری کے وہ کون اٹھائے گا؟ اسے کون باتھ روم لے کے جائے گا, کون کھلائے گا پلائے گا؟ وہ بیچارہ اپنی فیملی کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کرتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کام کریں, سیفٹی کے ساتھ کام کریں. اب میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیفٹی کسے کہتے ہیں؟ سیفٹی کہتے ہیں اپنے آپ کو خطرے سے بچانا. اپنے آپ کو خطرے سے بچانا کے نام سیفٹی ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر چیز خطرہ ہے, ہر چیز ڈینجر ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیزرڈ, خطرہ. ہر چیز خطرہ ہے. تب تک خطرہ ہے جب تک کنٹرول کنڈیشن میں ہے. جیسے وہ ان کنٹرول ہوتا ہے, کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ اینٹ جو پڑی یہاں پہ آپ کے پاس, یہ خطرہ ہے. خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کب خطرہ ہوگی؟ جب ان کنٹرول ہوگی. کنٹرول کب ہوگی؟ جب اوپر سے گرے گی, یا کوئی جو پھینکتے ہوئے کسی کے پاؤں پہ گر جائے گی, تو وہ کیا کرے گی؟ انجری کرے گی نا, زخمی کرے گی. تو آپ اوپر جاتے جائیں گے, اتنے خطرے بڑھتے جائیں گے. تو انٹرنیشنل رول یہ ہے کہ 4 فٹ سے اوپر آپ پہ انٹرنیشنل جو لا ہے سیفٹی کا وہ اپلائی ہو جاتا ہے. 4 فٹ سے اوپر ورکنگ ایٹ ہائٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ وہاں پہ آپ خطرے بڑھ جائیں گے اور آپ کو اس خطرے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز خطرہ ہے یہاں پہ. مجھے کوئی بتائے گا یہاں پہ خطرے کون کون سے ہیں؟ تو میں نے بتایا اینٹ ہے, اور کون سے خطرے ہیں یہاں پہ؟ گاڑی ٹوٹ سکتی ہے. جیسے ٹولس آپ استعمال کر رہے ہیں, اوزار استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی خطرہ ہے. گر جائے خدا نخواستہ, پاؤں پہ گر جائے, سر پہ گر جائے, کام کرتے ہوئے گر جائے, وہ خطرہ ہے. آپ کا ہیلمٹ بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, کسی پر گر جائے, ٹھیک ہے, تو ہر چیز خطرہ ہے. دنیا میں ہر چیز کیا ہے؟ خطرہ ہے. جب تک یہ کنٹرول کنڈیشن میں, تب تک وہ آپ محفوظ ہیں. کنٹرول ہوگی تو وہ مسئلہ بن جائے گا. اچھا, اب دوسری چیز آتی ہے کہ خطرہ تو ہم نے نوٹ کر دیا کہ اینٹ خطرہ ہے, اوزار خطرہ ہے, یہ جو بیمبوز لگے ہیں وہ بھی خطرہ ہے. ہر چیز خطرہ ہے. یہاں پہ خطرے ہیں آپ کے آس پاس. اس کو اسیس کیسے کرنا ہے کہ خطرہ کتنی نوعیت کا ہے؟ چھوٹا ہے, درمیانہ ہے, بڑا ہے؟ اس کے لیے جو پروفیشنل لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں رسک اسیسمنٹ. رسک اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ مہیا کرنا کہ کتنا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لو لیول بھی ہوتا ہے, مڈل لیول بھی, ہائی لیول بھی ہوتا ہے. جو لو لیول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟
خون نکالے گا, آپ کو زخمی کرے گا تھوڑا سا. جو مڈ لیول ہوگا آپ کو معذور کر دے گا, جو ہائی لیول ہوگا وہ آپ کو جان لے لے گا. تو ہم نے جب بھی کام کر رہے ہو تو ہم نے دیکھنا اس خطرے کی اسیسمنٹ کیا ہے. اچھا وہ کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے, ہم دیکھیں گے جب جو اینٹ ہے یہ نقصان کتنا پہنچا سکتی ہے مجھے میکسیمم, ٹھیک ہے. اگر اس اینٹ کی ہائٹ مثال طور پہ یہ 25 فٹ سے آ رہی ہو آپ کے سر پہ, تو آپ نہیں بچیں گے. جیسے ہے کہ نہیں ہے, جب آپ سیکنڈ اسٹیج بنا رہے ہوں گے تب اس کو جتنی بندہ کھڑا ہوگا اس کی جو اینٹ گرے گی وہ نہیں بچے گا. تو اس مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اسیس کرنا ہے کہ اس خطرے کی لمٹ کیا ہے. 2 لیول ہے, ہائی لیول, مڈ لیول. اگر یہیں پہ کھڑے کھڑے گرے گا انجری ہوگی تھوڑی سی, اوپر جائے گرے گی تو میڈیم لیول ہو جائے گی, اس سے اوپر جائے گی تو ہائی لیول ہو جائے گی. تو جتنا اوپر چلتی جائے گی اس کا لیول بڑھتا جائے گا, ٹھیک ہے. دنیا میں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں سیفٹی کے, وہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یار یہ اللہ کی مرضی تھی. کوئی انسان کی موت ہو جائے ایکسیڈنٹ پہ, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مرضی تھی. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے, انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے. اس کے لیے سارے یہ رول بنے ہوئے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ کریں, ہیزرڈ کو دیکھیں, ہیزرڈ کہاں پہ ہے, خطرہ کہاں پہ ہے, میں نے کیسے پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے, علم بھی دیا ہے, انفارمیشن بھی دی ہے, نالج بھی دیا ہے, یوٹیوب بھی دیا ہے, اتنے سارے ہمارے پاس اس وقت وہ علم کے خزانے موجود ہیں. اب اس میں جا کے دیکھیں یوٹیوب پہ بجائے گانے سننے کے آپ اپنے وہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن کے دوران میں کیا کیا سیفٹیز ہوتی ہیں, اس کو سنیں آپ فارغ ٹائم میں, ہفتے جمعے کو رات کے ٹائم پہ گانے کی جگہ دیکھیں گے ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ اس سے زخمی ہو رہے ہیں, اس سے بچاؤ کیسے ہے. تو بچنا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ اللہ کی مرضی تھی, نہیں, جب کو بچانا ہے. اب ایک انسان جا رہا ہو ٹرین ریلوے لائن پہ, ٹھیک ہے, اگر ٹرین آ رہی ہو تو ظاہر اسے مارے گی نا. تو شعور کیا دیتا ہے انسان کو کہ بھائی آج بڑھ جاؤ, ہٹ جاؤ, وہاں سے ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بچاؤ. تو ہر معاملے میں ایسی ہے. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ کی اسپیڈ لو ہے, 40 اسپیڈ ہے, ہیلمٹ پہنا ہوا ہے آپ نے, اور سیٹ چلا رہے ہیں آپ کو نظر ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. جیسی آپ کی اسپیڈ 80-90 پہ جائے گی آپ سے موٹر سائیکل آؤٹ آف لمٹ ہو جائے گا, کسی اور کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ ہر چیز کا دنیا میں ہر علاج موجود ہے. اچھا, اب ہم دیکھ لیجیے کہ خطرہ ہو گیا, دوسرا اس کی اسیسمنٹ ہوگی جسے رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں. تیسری چیز ہے اسے بچاؤ کیسے پاسبل ہے. تو دنیا میں 5 طریقے ہیں بچاؤ کے. پہلا طریقہ ہے دنیا میں وہ ہے, اس کا نام ہے ایلیمینیشن. انگلش میں ورڈ ہے ایلیمینیشن, اردو میں کہتے ہیں چیز کو ہٹا دینا. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے, تو پتھر سے ہم انسان گر سکتا ہے, تو اس کو ہٹا دیں وہاں سے. اسے کہتے ہیں ایلیمینیشن, وہاں سے خطرے کو ہٹا دو. اب چونکہ ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں, ہم خطرے ہٹا نہیں سکتے, ہم نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے. اب جو لوگ پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں وہ خطرے کام کر رہے ہیں. پیٹرول ہے, پیٹرول اس ٹائم بھی چل سکتا ہے نا, تو وہاں پہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر دوسرا طریقہ کون سا ہے, سبسٹیٹیوشن, کہ بڑے خطرے کو چھوٹے خطرے میں کنورٹ کر دو. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے ایک پریسٹر فین ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے خطرہ زیادہ ہے, اس کی شارٹ لگ سکتا ہے, کسی اوپر گر سکتا ہے, اس کی تار پاؤں میں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو خطرہ زیادہ ہے. اسی کو کنورٹ کرتے ہیں ہم سیلنگ فین میں, تو خطرہ کم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سبسٹیٹیوشن, کہ بڑے خطرے کو چھوٹے خطرے میں کنورٹ کر دینا, لیکن اس کے ساتھ چلنا کیونکہ مجبوری ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے کام کے دوران میں کہاں پہ ہم سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں, بڑے خطرے کو چھوٹے خطرے میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا دنیا میں چل رہا ہے وہ انجینئرنگ کنٹرول, مینٹیننس کر دو. مثال کے طور پر کہیں پہ الیکٹریکل سوئچز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی تار جا رہی ہے, لگی ہے, اس کو تار چینج کر دو, پھر کچھ چیز چڑھا دو, کرنے لگے گا. اسے کہتے ہیں انجینئرنگ کنٹرول, جہاں پہ مینٹیننس انوالو ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ہم انجینئرنگ کنٹرول کے ذریعے ہم اپنے خطرے کو کام کر سکتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن کنٹرول. وہ کیا ہے, جیسے آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کنٹرول میں ہم ہم نے یہ پردہ کہ بھائی یہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کوئی یہاں پہ نہ آئے, کسی کو انجری نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن کنٹرول سے کہتے ہیں. بورڈ لگا دینا باہر, ٹھیک ہے, ہیلمٹ پہن لینا, ٹھیک ہے, اور چیزوں کو ترتیب سے رکھ دینا, راستے سے ہٹا دینا, ٹھیک ہے, اور ڈرل گراؤنڈ ڈرل, خدا خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیسے ایکشن لینا ہے, تو سب اس میں آتے ہیں ایڈمن کنٹرول کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ
آپ کو پتہ ہے دنیا میں اور پاکستان میں اور ہر جگہ پہ بہت سے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے وہ پینے سے سینوں کی بوتل میں تیزاب رکھا ہوا ہوتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کھولتے ہیں پی جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں تیزاب سے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایڈمنٹ حل کیا ہے کہ اس بوتل کو اوپر اٹھا کے رکھ دو، بچوں کے پاؤں سے اوپر کر دو، سوئچز بنا رہے ہو سوئچز اوپر کر دو. ٹھیک ہے، سوئچ کے اوپر کوئی چیز لگا دو. ٹھیک ہے، ایڈمنٹ کنٹرول، اس سے آپ خطرے سے بچ سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لیبل لگا دو خطرہ، جیسے لکھا ہوتا ہے نا جو جاتے ہیں فول ٹینکر خطرہ لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا. ٹھیک ہے، ایڈمنٹ کنٹرول ہے. آپ روڈ پہ جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے جی کہ یہاں پہ راستہ ناہموار ہے یہاں سے گزرے. ٹھیک ہے، ایڈمنٹ کنٹرول ہے. اور جو پانچواں ہے جو سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چاروں کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. وہاں پہ مطلب ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتے آپ، ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ، انجینئرنگ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن پاسبل نہیں ہے، آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر کیا ہے، یوز آف PPE جو آپ نے پہنا ہوا ہے، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، ہیلمٹ، سیفٹی شوز ہو گئے، پرسکال ہو گیا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ انسانی آگ بچانے کے لیے وہ بھی استعمال کرنی ہے. جیسے لے کے دیے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ہیلمٹ لے کے دیے، اس کو اتارنا نہیں ہے کیونکہ ایک میں نے بتایا نا کہ ایک انجری ذرا خاصا ایک اینٹ نے گرنا ہے تو پوری زندگی آپ کمپرومائز ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کہتے ہیں میرے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے سمجھے میرے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ یہی چیز انسان کو مار جاتی ہے. 3 سے 4 لاکھ بندہ ہر سال ہوتا ہے. تو آپ نے ہیلمٹ نہیں اتارنا کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، جیکٹ اس لیے پہنی ہوئی ہے تاکہ لوگ دیکھیں یہاں پہ کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ کوئی نہ آئے اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی متعدد طریقے سے کام کر رہے ہیں. جیکٹ مطلب کیا ہے، ڈینجر، کہ آپ ڈینجر میں کام کر رہے ہیں، آپ کو خیال سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کریں، صبح کے دعا کیا کریں اور اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی، اور سیفٹی خیال کریں. اس چیز خیال کریں گے ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ سیفٹی خیال کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، جو نہیں خیال کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم سب نے سیفٹی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، کوئی سوال جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ اچھا، جب یہ ہیزرڈ اور رسک ہم نے اس کی اسسمنٹ کر لی، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج ہے اسے کہتے ہیں نیئر مس، فوراً بچ جانا. کہتے ہیں بندہ بار بار بچا ہے. ٹھیک ہے، وہ قدرت انسان کو بچا لیتی ہے، نیئر مس. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا آتی ہے، ایکسیڈنٹ. جب ہر چیز انڈ کنٹرول ہو جائے، نیئر مس بھی نہ ہو سکے تو پھر کیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے لیے ہمیں خطرے کو ڈھانپتے ہوئے اور پوری احتیاط کرتے ہوئے کام کرنا ہے. تو ایکسیڈنٹ آپ کو پتا ہے پھر ناقابل کافی نقصان ہے. تو کوئی سوال کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، میں نے چیز مشکل بولی ہو، آسان بولا ہے، ٹھیک سمجھ آیا سارا؟ چلو ویری گڈ، چلے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہو گیا.